اب جو بڑی اہم چیز دیکھنے والی وہ یہ کہ اس اہل بیت کا جب تذکرہ ہو گیا، اس میں مولا علی شیر خدا کہاں کھڑے ہیں؟ اہل بیت نبوی میں مولا علی المرتضیٰ کہاں کھڑے ہیں؟ ان کا مقام کیا ہے؟ اب اس نقطے کی طرف آتا ہوں۔ حدیث صحیح سنا رہا ہوں، اور وہ حدیث صحیح بھی صحیح مسلم کی حدیث، جس میں کسی جرح کی کوئی ضرورت نہیں، حدیث صحیح ہے، اور سینکڑوں کتب حدیث میں ائمہ حدیث نے بطور صحیح سند اور حسن سند روایت کی۔ اور روایت کون کر رہی ہیں اس حدیث کی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین۔ حدیث مسلم شریف۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے اور کالے رنگ کی اون کی کالی کملی، کالی اون کی کملی، کالے رنگ کی اونی کملی اوڑی ہوئی تھی جو کالے بالوں کے ساتھ تھی، اس پر کجابوں کے نشان تھے، اونٹوں کے نشان تھے۔ آپ اوڑھ کر بیٹھے، تشریف فرما ہیں۔ اتنے میں آقا علیہ السلام جب بیٹھے ہیں، فجاء الحسن ابن علی، حضرت حسن مجتبی آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی کملی اٹھا کر حسن مجتبی کو کملی کے اندر داخل کر دیا۔ ثم جاء الحسین، پھر امام حسین آ گئے۔ آقا نے کملی اٹھا کر حسین کو بھی داخل کر دیا، فداخل معه۔ ثم جاءت فاطمہ، پھر فاطمۃ الزہرا آئی، فادخلها، کملی اٹھا کے ان کو بھی اندر داخل کر دیا۔ ثم جاء علی فادخلہ، پھر حضرت علی آئے، آقا نے کملی اٹھا کر ان کو بھی کملی کے اندر داخل کر لیا۔ ایک بات مجھے بتائیں، آپ میں کئی لوگ دادا ہوں گے، کئی نانا ہوں گے، کئی دادا ہوں گے، کئی نانا ہوں گے۔ میں بھی دادا بھی ہوں، نانا بھی ہوں۔ میں بھی پیار کرتا ہوں اپنے پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کے ساتھ۔ مجھے علم ہے کہ پیار کی انتہا کیا ہوتی، مجھے علم ہے کہ پیار کی، بولیے، انتہا کیا ہوتی ہے، مجھے اندازہ ہے آپ کو بھی ہوگا۔ آپ اس کو جس حد تک بھی لے جائیں، اپنے چشم تصور میں لے جائیں، انتہا تک پہنچ جائیں اپنے تصور میں محبت۔ کبھی ایسا بھی دیکھا کہ ایک کملی اور اونی چادر اوڑھ کے بیٹھے ہیں، اس میں آپ ایک پوتے کو بھی کملی کے اندر بٹھا لیں، دوسرے پوتے کو بھی بٹھا لیں، نواسے یا نواسے کو دوسرے کو بٹھا لیں، دو نواسوں کو، اپنی شہزادی اپنی صاحبزادی کو کملی چادر کے اندر بٹھا لیں، داماد کو بھی بلا کے، کزن ہے اس کو بھی اندر بٹھا لیں۔ کبھی آپ نے اپنی محبت میں، وارفتگی میں ایسا کیا کہ 4 تن اپنی چادر کے اندر اٹھا کے ڈھانپ کے بیٹھ جائیں؟ کبھی کیا؟ مجھے بتائیں، کبھی کسی نے کیا ہو؟ ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کر دے۔ میں نے کبھی نہیں کیا، میں نے کبھی نہیں کیا۔ حد ہوتی ہے، چلو پوتے نواسی کو اس کو کر کے بندہ کر لیتا ہے، پیار سے گلے لگا لیا، بٹھا لیا، میں کرتا رہتا ہوں، چادر کے اندر چھپا لیا، ہو جاتا ہے۔ چلو 2 پوتے پوتیاں ہیں، 2 نواسے نواسی ہیں، دونوں کو گود میں بٹھا کے اوپر کملی ڈال لی، چادر ڈال لی، سمجھ میں آتی ہے۔ اس سے اگلی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بڑی صاحبزادی کو بھی کملی کے اندر ڈال دیں اور داماد کو بھی کملی کے اندر ڈال دیں، چادر کے اندر، کزن کو۔ ایسا میں نے کبھی کسی کو کرتے نہیں دیکھا، بس نہ کبھی سنا ہے سوائے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں تھا، یہ ایک میسج تھا، یہ ایک میسج تھا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ میں علی کو اپنی کملی کے اندر بغل میں لے کے بیٹھا ہوں، ادھر فاطمۃ الزہرا کو کملی کے اندر چھپا کے بیٹھا ہوں۔ اب جو علی پر زبان درازی کرے گا وہ میری ذات پر کرے گا، جو فاطمۃ الزہرا کی طرف انگلی اٹھائے گا وہ میری ذات پر اٹھائے گا، جو حسن حسین پر اٹھائے گا وہ میری ذات پر اٹھائے گا۔ ایک میسج دینا تھا، اور کیا کن کے سامنے؟ تاکہ میسج پوری امت کو ان کے ذریعے دیا جائے جن کو ام المومنین کہتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تاکہ بڑا سے بڑا خارجی بھی انکار نہ کر سکے۔ اب یہ روایت مولا علی شیر خدا خود نہیں کر رہے، سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں کر رہی، روایت اس واقعے کی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو خود آدھا دین ہیں وہ روایت کر رہی کہ آقا نے ان ساروں کو اپنی کملی میں رکھ لیا اور چھپا کر پھر آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم اہل البیت لیطہرکم تطہیرا، یہ آیت ان پر پڑھی، اللہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے، تخصیص فرما دی۔ اب جو حضور کی کملی میں چھپ کر حضور کے ذات اقدس کا حصہ بن کے بیٹھے ہیں، ان سے محبت اور ان کے جلسے جلوس اور ان کے نعرے اور ان کی شان کے ترانے گانا مومن کو یہ زیب دیتا ہے، یا ایسے نعرے اور ایسے ترانے کہ جو مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرتے ہیں؟ ایمان کیا کہتا ہے، نسبت محمدی کیا کہتی ہے، مصطفیٰ کا حیا کیا کہتا ہے، حضور کی محبت کیا کہتی ہے، میرے آقا کا عمل کیا کہتا ہے؟ مومن کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا جو ذہن کو بانٹ دے، ان کی محبت پر جا کر تقسیم کر دے۔